بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، مسلمانوں کے ساتھ جو چھیڑخانی ہے یورپ میں یا یورپ سے باہر کافی عرصے سے ہو رہی ہے، یہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تقریباً کوئی یہ 4 دہائیوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ کبھی کارٹون کی شکل میں، کبھی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کبھی سلمان رشتی آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کو لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مورے ہیں جو 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 یورپ جو ہے وقتاً فوقتاً استعمال کرتا رہتا ہے، جس کا اثر جو ہے مسلمانوں کے ممالک میں بہت زیادہ پڑتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر اس کا اثر زیادہ آتا ہے۔ اور پاکستان میں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان کسی اور کا کرنے کے بجائے اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں فرانس کے اندر یہ واقعات ہوئے، فرانس کے صدر نے کچھ اسفار استعمال کیے اور کافی دیر ہوئی، کافی لوگوں کی موت بھی ہوئی اور کافی غم و غصہ رہا پاکستان میں، تو اب تک یہ چلتا رہا۔ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ جرمنی میں ایک شخص نے اسی قسم کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون بنایا اور اس کو اس نے اپنے ٹویٹر پہ ڈالا، جس کو بہت سارے جرمنی کے اخباروں نے خوب شائع کیا۔ اور وہ شخص جو ہے کوئی اور نہیں تھا، اس کو مسلمان ظاہر کیا گیا، وہ لبنان سے تعلق تھا، اس کا نام تھا محمد علی سلیم، یا سلم ان کا لفظ میں آتا ہے، سلیم اس کا نام ہے۔ اس شخص نے وہ اس کا تعلق بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس نے 2 سال آرمی میں بھی سروس کی ہے، اور اس نے یہ بنا کے اور شائع کیا، جس کو اخباروں نے خوب اچھالا کہ دیکھو جی یہ مسلمان جو ہیں یہ خود ہی اب تو کر رہے ہیں، اب ہمارا اس میں کیا کام ہے۔ تو میں جرمنی سے نا، میرے ساتھ میرے دوست ہیں جو بھائی صاحب جرمنی چلاتے ہیں، فضل الرحمان صاحب، میں ان کو لائن پہ لیتا ہوں، اور کیونکہ ان کے پاس پوری ڈیٹیل ہے اور انہوں نے کافی اس کے اوپر جو ہے سروے کیا ہے، ان کا ایک اچھا تجزیہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں سلیم صاحب کو سلیم صاحب کو نہیں بلکہ فضل الرحمان صاحب کو بھائی صاحب جرمنی سے ویلکم کرتا ہوں۔ فضل الرحمان بہت صاحب، آپ شکریہ۔ کو پروگرام میں ویلکم ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے سر، یہ کہ فرانس میں ہو رہا تھا، ابھی جرمنی کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا ہے، اور جرمنی کیوں اس کو اچھالا جا رہا ہے اتنا زیادہ؟ سب سے پہلے بڑا شکریہ آپ کا خاص صاحب کو یہاں پہ بلانے کا۔ جو باتیں ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک تو ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ذرا سی ہے آواز کہ آپ اونچی کیجیے گا، آواز ہلکی ہے آپ جی کی۔ جی، میری آواز اب بہتر آ رہی ہے آپ کو؟ اب ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور یا تو کوئی سیاسی بات ہوتی ہے، اور یا پھر سستی شہرت، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو آدمی ہے جس نے چند دن پہلے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر یہ گستاخانہ خاکہ نشر کیا، پرانی بات ہے، چند دن پرانی بات ہے، ورنہ ٹویٹر پر تو دن میں ہر لمحے چیز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ جانے کیوں اس کو اتنا ہائپ بنایا گیا اور ایک مین سٹریم اخبار کے اندر اس کو اتنی بڑی کوریج دی گئی، اس کے اوپر ہم آگے بات کر سکتے ہیں، اپنے اظہار خیالات بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا یہی ہے کہ ایک شخص کو یہاں پر موقع دیا گیا ہے کہ اس کو اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا یہاں پر اس کی وجہ بنائی جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ آ گیا، یہ اخبار کی جو ہیڈ لائن ہے، یہ جرمن میں نہیں پڑھ سکتا، آپ بھی بتائیے کیا لکھا ہوا ہے جی۔ یہ جرمنی کا بلڈ اخبار ہے جی، اور تعداد کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جرمنی کا سب سے بڑا شائع ہونے والا اور سب سے بڑا نشر ہونے والا یہ اخبار ہے۔ اسی اخبار نے کچھ ہفتے پہلے اپنی ایک لائیو نشریات کے ساتھ ٹیلی ویژن چینل کا بھی اس نے افتتاح کیا ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ جرمنی کے مین سٹریم میڈیا میں اس کا نام شامل ہو، صرف اخبارات میں نہیں بلکہ باقاعدہ ایک میڈیا ہاؤس کے طور پر۔ اور یہ جو شخص ہے یہ جرمن آرمی میں 2 سال سروس کرتا رہا ہے۔ یہاں پر جرمنی میں ہر جرمن شہری کو جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے یا شہری ہوتا ہے اس کو 2 سال کی سروس کرنی ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں پاکستان میں آپ جانتے ہو کہ NCC ہوا کرتی تھی، جی جی اور بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے ملک کے شہریوں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ مختلف اوقات کے لیے فوج میں خدمات سر انجام دیں۔ اسی طرح یہ شخص فوج میں کام کرتا رہا ہے، سابقہ فوجی ہے، اور اس وقت آگے مزید پڑھائی کر رہا ہے۔ اور اس نے یہ جو ہم دکھا بھی نہیں سکتے پورے طور پر، نعوذ باللہ، اس نے جو گستاخی کی ہے
اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جو مین چیزیں ہیں یا تو وہ کوئی پیچھے سیاسی ایجنڈا ہے یا سستی شہرت ہے، لیکن تنقید تو بہرحال اس مین اسٹریم میڈیا پر بنتی ہے کہ جو اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت آگ لگتی ہے ان معاملات کے اوپر، وہ ایک ہی ملک ہے دنیا میں جہاں پر سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے ہی گریبان چاک کرتے ہیں اور اپنے ہی معاملات خراب کرتے ہیں، اور پوری دنیا پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ دوبارہ سے وہاں پر وہی معاملہ اٹھایا جائے جو فرانس میں ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی جو جان ہے وہ دو ہی ممالک ہیں، فرانس ہے یا جرمنی ہے. اور اگر ان روح رواں دو ممالک میں سے کسی کو بھی ذرا سا بھی کوئی ٹچ کر دے تو یورپین یونین ساری کی ساری اس کے خلاف ہو جاتی ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ جی جی سوری آپ کا اس کو باقاعدہ پاپولر کیا جا رہا ہے، اور اس دفعہ اس کی جو شکل صورت ہے وہ ایک مسلمانوں والی ہے، نام بھی مسلمان ہے، لبنان سے تعلق ہے. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ تو جی دیکھیں مسلمان جو سے ہیں وہ تو خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کارٹون بنا رہے ہیں، تو ہمارے پہ جو الزامات تھے وہ تو پھر بے معنی ہو گئے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لبنان کوئی مسلمان یا اسلامی ملک نہیں ہے، چونکہ اس عرب خطے میں موجود ہے اس لیے اس کی وجہ شہرت یا ایک اس کا نام پڑ گیا ہوا ہے کہ اسلامی ملک ہے. وہاں پر بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہندو رہتے ہیں، اور بہت ہی بڑی تعداد میں وہاں پر عیسائی موجود ہیں. آپ کبھی لبنان کو دیکھیں، اس کی ویڈیوز، اس کے شہروں کی کبھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لبنان کا معاشرہ بالکل یورپین معاشرے کی طرح کا ہے. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں سے پلنے بڑھنے والا یا وہاں کہ کسی جوڑے کا بچہ جو یہاں پیدا ہوا ہو جرمنی کے اندر وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے اور اس کو ذرا سا بھی ملال ہوا ہو اس نہیں، اس والے کا کے نام ساتھ. محمد علی سلیم ہے. جی، اس کے والدین ظاہر ہے مسلمان ہوں گے، اور لیکن اس شخص کی کسی بھی حرکت سے یا اس کی بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا سوائے اس کے نام کے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے اپنے ذاتی مذہب، اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس پہ دخل نہیں دیتے، لیکن اس کے کام سے بہرحال یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا تربیت یافتہ مسلمان نہیں ہے یا اسے اسلام کے متعلق معلومات نہیں ہیں. نہیں فضل صاحب، بات یہ ہو تربیت یافتہ مسلمان ہو یا نہ ہو، بہت سارے ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، جوز ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی نارملی یہ کوشش نہیں کرتا کہ کسی کے پیروکار کو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی واحد حرکت کرے، وہ باقاعدہ کارٹون بنائے اور پھر اس کو شائع کرے. یہ تو ایک پلاننگ لگتی ہے مجھے پوری. اس میں ہمیں دو باتیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپین معاشرے کے اندر کسی بھی چیز کا کارٹون بنانا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام چیز ہے. یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں اور ان کو بھی نہیں بخشتے. اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور مقدس ترین چیز کو کا مذاق اڑا دینا یا کارٹون بنا لینا یا کارٹون کے طور پر ایک سنجیدہ شخصیت کے طور پر بھی پیش کر دینا کوئی ان لوگوں کے لیے معمولی چیز ہے. اگر اہم چیز ہے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو خاص طور پر پاکستان یا انڈیا کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان میں یہ احساس خاص طور پر جگایا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کے باقی جو 55 اسلامی ممالک ہیں ان میں کبھی فسادات پیدا نہیں ہوتے. فرانس میں بھی جو مسئلہ ہوا تو اس کی وجہ سے کہیں آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ جی احتجاج ہوئے ہوں یا کسی ملک کے سفارت خانے کا یہ بائیکاٹ بنگلہ کیا دیش گیا بھی ہو. ایک ہے، جی بنگلہ دیش بھی ایک ہے جی، بنگلہ جہاں دیش پہ آپ کہہ سکتے ہیں. جی جی، میں نے اسی انڈیا، لیے بنگلہ 57 دیش، میں سے 55 پاکستان، کا نام لیا ان ہے. تین ممالک میں زیادہ ہوتا ہے. جی جی جی، تو وہی ایک خطہ ہے جو بہت زیادہ جذباتی ہے اور جذباتی لوگوں پر مشتمل ہے. اس وجہ سے وہاں پر یہ سب کچھ سب تو چونچلے کیے تکلیف تو جاتے ہمیں ہیں. بھی ہو رہی ہے، جس نے جو بدتمیزی کی ہے. میں تو کینیڈا میں بیٹھا، مجھے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ اس نے کیوں کی ایسی حرکت، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی ایسی. دیکھیے، جہاں تک تکلیف پہنچنے کا تعلق ہے تو ہر مسلمان کو اس کی شدید ذہنی اذیت پہنچی ہے، لیکن آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کے معاشرے سے آپ دیکھ کے دیکھیں تشبیہ کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے کفار جو تھے وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو صبر کی تلقین کی اور ان کے لیے دعا فرمائی. اسی طرح اگر ایک آدھا کوئی انڈیویجول شخص اٹھ جاتا ہے اور اس طرح کی دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں سے کوئی اکا دکا شخص وقتاً فوقتاً
پھوڑے گندے پھوڑے کی طرح پھنسی کی طرح اگر اگ آتا ہے تو اس کے سوکھ کر ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ اس جسم کو کاٹ پھاڑ کر مزید اس کو خراب کر کے کینسر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اچھی بات ہے۔ تو آپ کا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے اور اس کو بالکل، کیونکہ انہوں نے اس کو تو پوری پروٹیکشن مل جائے گی پولیس کی بھی، اور جو اس قسم کی واحد حرکتیں کرنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور مسلمان جتنا شور مچائیں گے ان کا اثر جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ان کو، دیکھیے جس کام کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اگر ہم سب کانٹیننٹ کے حالات دیکھیں تو وہاں پر ایک خطے کے اندر باقاعدہ اس وقت ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ فرانس کے ساتھ ہر قسم کے سیاسی تعلقات اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ ممکن نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امریکہ کی یا کینیڈا کی ایک ریاست انٹیریو ہے، ہم اس کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر لیں گے اور باقی ریاستیں میرے ساتھ نارمل رہیں گی۔ انٹیریو بادل نخواستہ مجھے یہ دکھانی پڑے گی تاکہ ہماری بات کا ثبوت بہرحال رہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، جی اور جی یہ آج کا تازہ لائیو اخبار ہے اس وقت، اور یہاں پر یہ تصویر ہے جو ہم نے پوری نہیں دکھائی، ایک حد تک کاٹ کے دکھائی ہے، اور نعوذ باللہ تکلیف دہ ہے، انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، اور اس کی کسی قسم کی بہرحال کوئی وجہ یا اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا کے تمام ممالک کے اندر بہرحال یہ قانون موجود ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو، کسی کی عزت نفس کو، کسی کی بلیفs کو اس طرح سے مجروح نہیں کر سکتے۔ تو تھوڑا سا دوغلا پن بھی ہے مغربی میڈیا کی جانب سے، اور دوسری جانب اگر آپ یہ تو دیکھیں تو جیسے ہم پہلے گورنمنٹ کا بات کوئی کرتے اقدام نہیں ہوتا جس قسم کی حرکت ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دلزاری ہو رہی ہے، اور بلکہ عرب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، تو ایسے ہیں۔ آدمی کو روکا نہیں جاتا؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ نے بطور گورنمنٹ کے تمام دنیا کے ممالک میں کوشش کی ہے کہ وہ جو ایک قانون ہے ان کا اینٹی سیمیٹزم کا، اس کو پاس کروایا جائے، اور جتنے مغربی ان کے دوست اتحادی ممالک ہیں ان سب میں وہ بات کرنا اور کہنا جرم ہے۔ اسی طرح سے جو مسلمان ممالک ہیں، خواہ وہ پاکستان ہو یا عرب ملک ممالک کا دنیا کا خطہ ہو، ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ اگر مل کر ایک اتحاد کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں کہ اس طرح سے یہ ہماری جو یہ فلاں چیز ہے جس سے ہمیں خاص طور پر جذباتی تکلیف ہوتی ہے، اس کو نہ کیا جائے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھ دی ہے، ایسے یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، آپ کو سے ٹائم دیا میں نے، آپ کی صبح ہے، اور بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فساد جو ان سے ہے زیادہ نہ پھیلے، اور اس کے اوپر اس کی روک تھام کرے۔ گورنمنٹ آف جرمنی کو کرنا چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے تاکہ یہ فساد نہ پھیلے، نہیں تو یہ فساد جرمنی میں تو پھیلے گئی اور دنیا بھر میں پھیل سکتا ہے، صرف اس غلیظ حرکت کی وجہ سے۔ آپ معین کچھ کہیں گے آخر صاحب، میں؟ جب تک ملک میں یہاں پر کوئی قانون پاس نہیں ہوتا، گورنمنٹ آف جرمنی کسی کو روک نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ ایک بہت بڑا اتحاد باہر سے کوئی انٹرنیشنل پریشر آئے، تب بھی وہ اس شخص کو ذاتی درخواست کریں۔ مین چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کو قانونی طور پر یورپین یونین میں پاس کروانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بے شمار بطور مسلمانوں کے اثر و رسوخ موجود ہے، اس کو اتحاد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اکثر آپ کے پروگرام آتے رہتے ہیں، آپ پاکستانی عوام کو یہ مشورہ دیں کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگنور کر دیا کریں، اور اس کی وجہ سے اپنا ہی کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان نہ کریں، اپنے ملک کو، اپنے گھروں کو، اپنی املاک کو نہ توڑیں۔ اور یہ کہ یہ جو مطالبہ کرنا ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جائیں، اب یہ یقیناً اگلی لہر نہیں آ سکتی ہے کہ فرانس کے ساتھ اب جرمنی، اب آپ اندازہ کریں کہ فرانس اور جرمنی سے آپ تعلقات منقطع کر دیں گے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اقتصادی صورتحال اور فوجی صورتحال جو ٹیکنالوجی کی ہے، مجموعی طور پر ٹیکنالوجی کی صورتحال جو پاکستان میں ہے اور صنعت جو ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ جو پاکستان کی اپنی جو چھوٹا سا ایکسپورٹ کا حصہ ہے، اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو بہت بہت اور شکریہ، FATF کی بہت تو بہت بات تو شکریہ مزید فضل سخت بھائی، ہے۔ آپ جی، کا، آپ سے دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے۔ آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس قسم کے کیڑے مکوڑوں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم ان کو اہمیت دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنا نقصان خود کریں گے، اور جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے
یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ سارے کھیل کھیلا گیا ہے. پاکستان میں ابھی بھی جو حالات ہیں پاکستان کے حکومت کے بھی اور پاکستان کے انٹرنل فوج کے حالات ہیں کہ فوج کہتی ہے کہ لبیک والوں کو کچھ نہ کہو اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں ان کے ساتھ سختی سے کچھ لیں. وہاں ایک اختلاف پیدا ہوا ہے اور ابھی وہ اختلاف ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک نئی آگ لگ گئی ہے جس آگ کے بعد فرانس کے بعد ایک نیا شوشہ شروع ہو جائے کہ جرمنی سے بھی تعلقات ختم کیے جائیں, جرمنی کے بھی ایمبیسڈر کے خلاف بات کی جائے. تو یہ چیزیں جو سی میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ جرمن حکومت کا اس میں کوئی دخل تھا. یہ انڈیویجول ایسے شیطان لوگ ہیں, یہ بھی تنظیمیں ہیں جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ کام ان کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو زچ کیا جائے, ان کو تکلیف پہنچائی جائے. تو یہ ہے سارا ان کا منشور. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر, ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.